السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 16 شعبان 1441 ہجری، 15 شعبان 1441 ہجری، 9 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ سورہ توبہ، 79ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ایک اور بہت بڑا عیب ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ ان کا کردار ہے بڑی اور بری ساس والا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس جملے کو آپ لوگ منفی انداز سے نہیں لیں گے۔ 2 لفظ میں نے استعمال کیے، بڑی اور بری ساس، یعنی ساس ہو، عمر میں بڑی ہو اور بری ہو، جو کسی حالت میں خوش نہیں رہ سکتی۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کی جو خصلت بد بیان فرمائی ہے، اس مثال کے مطابق وہ بالکل درست ہے۔ مثلا ان منافقین کا کام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، کافروں کی سرکوبی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، مساجد کی تعمیر کے لیے بھی یقیناً احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی اور توفیق بھی دی۔ 2 لفظ میں نے یہاں استعمال کیے، ترغیب اور توفیق۔ ترغیب تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن توفیق کسی کسی کو ملتی ہے۔ تو اب ہوا یہ، بلکہ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو یہ منافقین دونوں طرف ہو جاتے۔ اگر تو کوئی مسلمان تھوڑا مال دیتا تو کہتے لو اس مال سے کیا بننے والا ہے، اور اگر کوئی مسلمان زیادہ مال خرچ کرتا تو کہتے لو دیکھا ریاکاری کر رہے ہیں۔ اس چیز کو رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی لغوی تشریح جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں کی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا کہ الذین، یہ اسم موصول یا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، یا پھر یہ مجرور ہے اور یہ ضمیر سے بدل ہے، لیکن ظاہر بات ہے عام آدمی کو ان باریکیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل یہ آیت مبارکہ نازل کر کے منافقین کی
بد خصلت کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا کہ اگر مسلمان زیادہ مقدار میں مال خرچ کریں تو یہ ریاکاری کا الزام لگائیں گے، اور اگر کم خرچ کریں تو کہیں گے اس سے کیا بنے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان منافقین کا جو اصل ہدف تھا وہ تنگ کرنا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال لے کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو جنت تمہارے نام لگ چکی ہے۔ ایک صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تھوڑا سا مال تھا لیکن اخلاص تھا، تو انہوں نے وہ تھوڑا سا مال، یوں کہہ لیجئے کہ 250-300 گرام یا زیادہ سے زیادہ آدھا کلو جو ہوں گے، لے کر آ گئے۔ تو جو زیادہ لے کر آئے تھے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اس میں کیا ہوگا۔ اور میں اس مناسبت سے عرض کروں کہ مجھے ذاتی طور پر یہ تجربہ ہوا جب ہماری مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک آدمی نے مجھے فون کیا، اور فون کرتے کہتا ہے استاد جی معافی چاہوں گا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ آپ کو دے سکوں، تو اس مسجد کی تعمیر میں میرے پاس دینے کے لیے صرف 1000 روپے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کروڑوں کا پروجیکٹ، اس میں 1000 کی کیا حیثیت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں نے اس آدمی کا دل نہیں توڑا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنا مال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض ہے کہ آپ کس جذبے کے تحت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھیجیے، اللہ رب العزت اسی میں برکت ڈالیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا، اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ کبھی بھی کسی کے اخلاص کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شریعت کو معیار سے غرض ہے، مقدار سے نہیں۔ شریعت کوالٹی کو دیکھتی ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی غربت کی بنا پر اس کے جذبے کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی صفت تھی اور صفت ہے۔ تو اس سے میری اور آپ کی تربیت کے حوالے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یہ منافقین فقراء مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ حدیث کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے، اور بیوی بچوں کی جائز ضروریات، تعیشات نہیں، جائز ضروریات سے جو زائد ہو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اب آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا بمشکل گزارا ہوتا ہے، تو اس دور میں بھی ایسے تھے۔ اب ضرورت سے جو زائد ہوتا وہ تھوڑا ہوتا تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور ساتھ فرما دیا کہ آپ ان کے مذاق سے گھبراؤ نہیں، رب کائنات ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو جہنم کا ڈر خوف ہی کوئی نہیں، اور ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔